اور کوئی رشتہ ہو نہیں سکتا۔ حضرات گرامی قدر، میں اس ایک جملہ کے ساتھ آگے بڑھوں گا اور اگلی شخصیت کو پیش کروں گا کہ عموماً ہمارے ہاں مروجہ یعنی جو رواج ہے کہ مائیں بیٹے کو جب اٹھاتی ہیں یا بیٹی کو اٹھاتی ہیں تو بازو پر اٹھاتی ہیں، اور جب باپ بچے کو اٹھاتا ہے تو باپ کی محبت اس درجہ بڑھ جائے تو وہ کندھوں پر بٹھا لیتا ہے۔ تو کسی نے پوچھا کہ ماں بازو پر کیوں اٹھاتی ہے اور باپ کندھوں پر کیوں بٹھاتا ہے؟ تو جواب یہ دیا کہ ماں بازو پر اس لیے اٹھاتی ہے کہ ماں کی نیت ہوتی ہے کہ جہاں تک میں دیکھتی ہوں کم از کم میرا بچہ وہاں تک دیکھے، اور باپ کندھوں پر اس لیے بٹھاتا ہے کہ باپ چاہتا ہے کہ میرا بیٹا مجھ سے بھی آگے دیکھے۔ کائنات میں چاہے کتنے رشتے کیوں نہ ہوں، چاہے جتنے تعلق کیوں نہ ہوں، فقط والدین ایسے ہیں کہ جو اپنی اولاد کو خود سے بڑھتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں، وگرنہ دنیا کا کوئی بندہ کسی دوسرے بندے کو بڑھتا ہوا دیکھ کر برداشت نہیں کرتا۔ یہ والدین ہی ہیں کہ جن کے تعلق میں، رشتے میں اتنا اخلاص ہے کہ وہ چاہتے ہیں ہماری اولاد ہم سے بھی بڑھ جائے۔ اس لیے صوفیہ فرماتے ہیں کہ جگہ جگہ دعا کروانے سے بہتر ہے کہ دعا اس سے کرواؤ کہ جو تم سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے، کیونکہ جو سب سے زیادہ محبت کرتا ہے اس کی دعا اللہ کے ہاں قبول ہوتی ہے، اور کہا والدین سے بڑھ کر کوئی محبت اولاد سے نہیں کرے۔ اس لیے اولاد کو چاہیے کہ اپنے والدین سے محبت کرے اور ان سے کہے کہ دعا کرے۔ تو جن کے حق میں والدین ہاتھ اٹھا دیں، عرش کا رب والدین کی دعا کو رد نہیں کرتا، مستجاب فرماتا ہے۔ حضرت سلیمان نبی سے اللہ نے فرمایا کہ سلیمان نبی دریا کے کنارے پہنچے اور ہماری حقیقتوں کا مشاہدہ کریں۔ اب پہنچے دریا کے کنارے، حکم ہوگا کسی طاقتور جن سے کہیں کہ وہ دریا میں غوطہ زن ہو اور ہماری حقیقتیں دیکھیں۔ ایک بڑا طاقتور جن غوطہ زن ہوگا، تھوڑی دیر کے بعد آ کر معذرت کرتا ہوا نظر آیا۔ اس سے بھی بڑا طاقتور جن اجازت لے کر غوطہ زن ہوگا، وہ بھی اسی طرح معذرت کرتا ہوا نظر آیا۔ ہاتف غیب سے آواز آئی کہ اپنے غلام خاص آصف بن برخیہ کو حکم دو کہ وہ غوطہ زن ہو۔ آصف بن برخیہ غوطہ زن ہو کے دریا کی تہ میں پہنچے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ دریا کی تہ میں ایک قبہ ہے، یعنی چار دیواری ہے، ہر دیوار پر دروازہ نصب ہے، کھلا ہے، پانی کا ایک قطرہ بھی چار دیواری کے اندر نہیں۔ آصف بن برخیہ اندر داخل ہو گئے۔ کیا دیکھتے ہیں خوبصورت نوجوان بیٹھا ہے، متعجب ہو گئے، ساتھ لیا، کنارے پر آ گئے، سلیمان نبی کو سارا معاملہ سنایا۔ جناب سلیمان نبی نے پوچھا تو یہاں پہنچا کیسے؟ کہتا ہے کہ میں نے اپنی ماں کی اتنی خدمت کی کہ میری ماں نے وقت وصال دعا کی، باری تعالیٰ میرے بچے کو خضر علیہ السلام جتنی عمر عطا کی۔ کہتے میں نے اپنے باپ کی اتنی خدمت کی کہ میرے باپ نے وقت وصال دعا کی، مولا میرے بچے کو شیطان کے شر سے محفوظ رکھنا۔ اللہ نے مجھے اس مقام پر پہنچا دیا۔ جناب سلیمان نبی کہتے تجھے بھوک لگتی ہے تو کہاں سے کھاتا ہے؟ کہتا ہے میں صرف سوچتا ہوں، کھانے میرے سامنے ظاہر ہو جاتے ہیں۔ والدین کا مقام و مرتبہ دیکھیے کہ اللہ کے ہاں کس درجہ مقبول ہے کہ حضرت موسیٰ جیسے نبی اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ مولا جنت میں میرا ہمسایہ کون ہوگا؟ نوید دے گئی کہ فلاں قصاب ہے، گوشت کا کام کرتا ہے، وہ تیرا جنت میں ہمسایہ ہوگا۔ جناب موسیٰ نبی متعجب ہوئے، آ کر سارے دن کا معمول دیکھا، اس نے اپنا کام اچھے طریقے سے کیا، کرنے کے بعد وہ کر گیا۔ انتہائی نحیف اور کمزور اس کی والدہ، کھانا بنایا، پکایا، نرم کیا، اماں کو کھلایا۔ اماں نے کھانا کھایا تو لب حرکت میں آئے، اور جناب موسیٰ کہتے ہیں کہ میں نے کان قریب کیے تو آواز آ رہی تھی اس ماں کی کہ باری تعالیٰ میرے بیٹے کو موسیٰ کا ہمسایہ بنا۔ اللہ اکبر۔ تو والدین کی دعائیں اس انداز میں اولاد کے حق میں قبول ہوتی ہیں۔ تو میں یہ کہتا ہوں جناب چودھری اکبر علی صاحب نے اپنے والدین کی دعائیں لے کر اپنی زندگی میں ہی
سند بخشش حاصل کر لی حضرات پنجتن پاکی والے ہانہ محبت سرکار باہو سے والے ہانہ محبت ان کے لیے توشہ آخرت تھی یقیناً وہ دنیا سے اپنا ذات راہ لے کر پہنچی ہیں اور میں بسط یقین یہ کہہ سکتا ہوں کہ اللہ کریم نے قبر میں اترتے ہی ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دیا ہوگا اس لیے کہ جن کی ساری زندگی حضور کا میلاد مناتے ہوئے حسین بادشاہ کی 10 محرم کو نیاز دلاتے ہوئے سرکار باہو کا عرس مناتے ہوئے والدین کا عرس مناتے ہوئے گزری یقیناً جب وہ قبر میں گئے ہوں گے اور فرشتوں نے سوال کیا ہوگا کہ سامنے جو ہستی کھڑی ہے دنیا میں ان کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا تو چودھری اکبر علی صاحب نے ابھی نہیں کہا ہوگا حضور نے پڑھ کر کہہ دیا ہوگا کہ آج اس سے نہ پوچھو میں کون ہوں میں محمد بتاتا ہوں یہ کون یہ ساری زندگی میری محبت کا اظہار اور پرچار کرتا ہوا پہنچا ہے یقیناً حضور کی گواہی پر چودھری اکبر علی صاحب کی قبر کو اللہ نے جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دیا ہوگا آج ان کی سالانہ برسی ہے سالانہ ختم پاک ہے تو آج ہم ان کی بخشش کی نہیں ان کی بلندی کے درجات کی دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کے درجات بلند فرمائے انہیں باغ فردوس مقام عطا فرمائے مولا تعالیٰ اس بزم کے تمام شرکاء کے لیے اور سب کے والدین کے لیے مولا تعالیٰ اسی طرح مجدے اور بخششوں کے دروازے کھولتے ہوئے سب کو جنت میں مقام میں اعلیٰ عطا فرمائے اہل خانہ کے لیے بہت بڑا صدمہ ہے یقینی سی بات ہے کہ یہ ایسا صدمہ ہے کہ جس سے یہ دو چار ہیں کہ جس کا مداوع ہماری تعزیت نہیں بن سکتی لیکن پھر بھی یہ رسم دنیا ہے زندہ لوگ تعزیت کے لیے آتے ہیں اور زندہ لوگوں کی گواہیوں پر اللہ مرنے والوں کو بخش دیا کرتا ہے اور جو بخشے ہوئے ہوں ان کے درجات بلند فرما دیتا ہے تو میں جناب محترم ندیم پاشا صاحب جناب سہیل صاحب جناب غلام دستگیر صاحب ان کی پوری فیملی کی ساتھ جو ہے آپ تمامی حضرات کی طرف سے اپنی طرف سے تعزیت پیش کرتا ہوں اللہ ان کے اس دکھ میں اللہ کریم ان کی اس تکلیف میں اس ناقابل تلافی نقصان اللہ تعالیٰ انہیں صبر عطا فرمائے اور اس صبر پر انہیں اجر عطا فرمائے آپ حضرات کے سامنے بارگاہ ختمی مرتبت ہدیہ عقیدت و محبت پیش کرنے کے لیے جناب امجد علی قادری صاحب آپ سے گزارش کروں گا جناب تشریف لائیں اور شرف حاضری حاصل کریں مل کر درود شریف پڑھنا ہے اس یقین کے ساتھ پڑھنا ہے کہ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لال کرامت پہ لاکھوں سلام مل کر پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ مبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی